السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 122۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللتی، میری نعمت جو تم پر، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور دی میں نے، فضلتکم، فضیلت تم کو، علی العالمین، اوپر تمام جہانوں والوں پر۔ یہاں پر ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے پھر سے ان کو نعمتیں یاد دلاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی۔ یہاں پر اب آخری، یہ پارے کا اینڈ ہے اور آخری بار یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ باقی کتنی ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا، 84 کم سے کم آیتیں اسی بارے میں ہیں جو بنی اسرائیل پر کی گئی اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسان، اللہ کے فضل اور ان کی نافرمانیاں سب اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اب یہاں آخر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی، جو امامت میں نے تم میں دی، سب سے زیادہ جو نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے، تو اس کے بعد لیکن تم نے اس کو سیریس نہیں لیا، تم نے میری مطلب سارے نبیوں کو تم نے جھٹلایا، ہر نبی کو تم نے مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بنی اسرائیل سے امامت جو ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف جا رہی ہے، تو اے نیک نبی کے بچوں، اے یعقوب کی اولاد، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اپنے حالات کو ٹھیک کرو، اپنی نعمتوں کو یاد کرو، اپنی نافرمانیوں سے رک جاؤ، ورنہ جو ہے یہ امامت اب بنی اسماعیل کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن ان بنی اسرائیل نے اس چیز سے بھی کوئی ان کو فرق نہیں پڑا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 123۔ وَإِذْ، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوما، دن سے، لا نہیں، تجری، کام آئے گی، نفسن، کوئی نفس، نفسن، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کیا جائے گا، منہا، ان سے، عدلن، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، تنفعہا، وہ فائدہ دے گی ان کو، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، ہم وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یعنی قیامت کے دن، جس دن کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا کہ یہ جیسے دنیا میں ہو جاتا ہے کہ لو تھوڑا سا یہ قیمت لے لو اور ہمارا یہ کام کر دو، ہمیں اس چیز سے نجات دو، تو اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کو کسی کی سفارش بھی کسی کے اس میں بدلے میں نہیں قبول کی جائے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کے اذن سے ہی کسی کے لیے سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، وہ دن ضرور آنے والا ہے، وہ دن طویل، بہت بڑا دن ہے، وہ سب کا ایک ہی دن میں حساب کتاب ہونے والا ہے، اس دن کو مت بھولو، اس دن سے ڈرو اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرو۔ اور جو یہ بات کہی کہ کسی کو کسی کے مطلب کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا، یہ اسپیشلی کفار اور مشرکین کے لیے ہے، ان کے لیے تو کسی کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے مطلب اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے۔ لیکن مسلمان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے آپ سفارش کیجیے تاکہ میں قبول کروں، تو مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی چکر میں بیٹھے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کے جو اعمال ہیں ان کو کرتے جانا ہے۔ تو یہاں پر اور نہیں کوئی مدد دیے جائیں گے، جب تک کہ اللہ کا حکم ہوگا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتے اس دن۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کی ہمیں یاد دلاتے ہیں اس آیت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔